بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا أكمل شريعة وأقوم دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ البررہ الکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل: ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماؤں بہنوں اور پیاری بچیوں، میں ایک مرتبہ پھر اس دین و دنیا کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم حسب معمول پھر ہمارے ارد گرد کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ایسی گفتگو کریں گے جس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس گفتگو میں ہم اللہ تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کے روشنی میں ان تمام حالات اور احوال کو جانچیں، اور ایک ایمان والے کی حیثیت سے ہم اپنے لیے ایک ایسی روشنی تلاش کریں جو ہمیں سکون اور اطمینان بخشے اور ہماری اس مشکل وقت پہ رہنمائی کرے. تو اس سلسلے میں آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے ہی افسوسناک قسم کے حالات قوموں کو درپیش ہیں. مسلمانوں پر بھی مختلف حالات اور واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوام کو بھی مختلف حالات اور واقعات درپیش ہیں، اور امت مسلمہ انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی ہے. اور اس وقت خصوصاً پاکستان جو ہمارا وطن عزیز ہے، اس وقت ایک مرتبہ پھر وہاں پر دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اٹھی ہے، اور اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے، اور وہاں جو زمین پر ہماری جو حفاظتی امور کے نگران لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کی مدد فرمائیں گے، اور اس دہشت گردی کا اور اس لعنت سے انشاءاللہ امت کو اور قوم کو چھٹکارا نصیب ہوگا. میرے عزیزان محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، دین اسلام، اور دین اسلام کو اللہ تعالی نے دین اسلام میں یہ شرف بخشی ہے اس کے اتباع کرنے والوں کو کہ یہ دین معافی کا دین ہے، خوشخبری کا دین ہے. اس کو دین السماحہ والتبشیر کہا گیا ہے، اور یہ رحمت کا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام انس و جن کے لیے، بلکہ جتنے یہ کرہ اور فلک ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت بنا کر کے بھیجا. اور اسی طرح آپ نے رحمت للعالمین، آپ کی یہ رحمت جو ہے اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مخلوقات اس سے استفادہ کر رہی ہیں، اس معنی میں کہ کفار مکہ جب غصے میں آتے تھے، طیش میں آتے تھے، غضب میں آتے تھے، تو وہ بد دعا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے،
اسلام حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، تو اے پروردگار ہمیں عذاب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ عذاب کے طالب ہیں، یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا حق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں سخت سے سخت عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں اس آیت میں بتائیں، ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کی تمام مخلوقات کے لیے، تمام کے تمام بلکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی خلقتیں ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، بلکہ جتنی ارض ہے، ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کسی پر ایسا عذاب نہیں لائیں گے جس سے یہ سارے کے سارے یکمشت تباہ ہو جائیں، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے، اور اس کی وجہ آپ کا وجود اطہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام ایسے نبی کا دین ہے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو سراپا رحمت ہی رحمت تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام نے قوم کے لیے اور تمام اقوام کے لیے ان کی جو تمدن اور ان کے جو دینی جو آزادی تھی اس کو برقرار رکھا، اور حقوق انسانیت کا اعتراف کیا۔ اور اس وقت مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے سب کو اکٹھا کر کے اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم سب اس شہر میں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے مل کر کے رہیں گے اور اس شہر کا دفاع کریں گے، اس شہر کا احترام۔ تو غرض یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی رحمت، رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر کے بھیجا۔ اب جو اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، خصوصاً ایسے حالات میں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، اور بچوں کو، عورتوں کو، اور اولیاء اللہ کے مزارات اور قبور کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کافرانہ طاغوتی طاقتیں طرح طرح کی سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم نے اتنے لوگوں کو مارا، اتنے غیر مسلموں کو مارا، اور یہ کیا وہ کیا۔ یہ وہ خوارج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی شیطانی قوتوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے مرحومین شہداء جو اس میں اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ہم علماء کرام کو اپنے ساتھ، علماء جو یہاں کے علماء کرام ہیں ان کو بھی، ان کی بھی رائے لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کے جو بڑے بڑے علماء کرام، آج ایک بہت بڑا وفد سندھ میں علماء کرام کا، وہ 7 شریف میں حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، صوفی بزرگ اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے مزار پر کی جو توہین کی گئی اور جس طریقے سے جو زائرین تھے ان بیچاروں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جمعیت علماء برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ اور اس ملک کے نامور خطیب اور ہمارے بزرگ
حضرت مولانا علامہ عبدالرشید ربانی صاحب مد ظلہ العالی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ارشادات سنتے ہیں، ان کی نصیحتیں سنتے ہیں اور ان کا حکم بھی سنتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ، کیونکہ اس مشکل وقت میں بزرگوں کی رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پہلے تو میں اقرا ٹی وی کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، بیمار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے امت کے اس اہم جو ہے حادثاتی موقع پر وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رہے انشاءاللہ۔ تو میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین اور جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک آفاقی ایک مذہب ہے، ایک امن کا مذہب ہے، ایک آشتی اور شانتی کا مذہب ہے، اور اس کو ہر قسم کی جو اس وقت دہشت گردی ہے اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد علماء کرام کی رہنمائی جو ہے امت کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، علماء کرام کرتے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ آج ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ بڑے بڑے علماء کرام کے وفود گئے اور مختلف جگہوں پر۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اپنے ارشادات سے نوازیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ نے مجھے اقرا ٹی وی پر بات کرنے کے لیے یاد فرمایا۔ میں اقرا ٹی وی کی انتظامیہ اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس صدمے کے موقع پر، جبکہ ہمارے دلوں میں گہرا صدمہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت پریشان حالات میں گرفتار ہے اور ہمارے بھائی مسلمان اس وقت جو ہے وہ دہشت گردوں کی زد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو شہادت نصیب فرمائے اور اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نپٹے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ اس وقت انہوں نے جو عہدہ مچایا ہوا ہے، نہ ملک کے ججز ان سے محفوظ ہیں، نہ پولیس ان سے محفوظ ہے، نہ مزارات ان سے محفوظ ہیں، نہ کوئی ہجوم اور میلہ ان سے محفوظ ہے۔ تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے، اس لحاظ سے بھی کہ ہم مسلمان ہیں اور مرنے والے مسلمانوں، شہید مسلمانوں کی ہمدردی بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے ہمارا ایک لگاؤ ہے، وہ ہمارا ملک ہے جو اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی تھی، اور بانیان پاکستان نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ملک اسلام کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، اسلام کی شناخت کے لیے ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس شناخت کو کچھ شاطر لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور حالات یہاں تک پہنچے کہ آج مارنے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے، کیوں مار رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی پریشان کن ہیں۔ سب سے پہلے تو ان حالات پر، اس صدمے پر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون ان کا وظیفہ ہوتا ہے۔ شہداء کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے جتنے رشتہ دار لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حکومت کو اللہ تعالیٰ مزید مستحکم کرے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کا صحیح حل سوچیں۔ بالکل قاری صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا، اور آپ خود فاضل ہیں، مفکر ہیں، اور آپ کی باتیں بڑی قیمتی تھیں جو میں نے سنی، کہ اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا، جس طرح کہ اللہ کے بارے میں فرمایا گیا
کہ اللہ رب العالمین ہے، بے شک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، عالمین کا رب ہے اللہ، اور عالمین کے لیے باعث رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، اور آپ کی زندگی اور سیرت کو دیکھیے، آپ کی بعثت سے پہلے مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں بلکہ پورے عرب کی دنیا میں یہی حالات تھے۔ ایک افراتفری تھی، کوئی راج نہیں تھا، آدمی آدمی کو قتل کر دیتا تھا، حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لوگ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، لہو کھاتے تھے، خنزیر کھاتے تھے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے پتھر کھا کر، زخم اٹھا کر، گالیاں سن کر اور اپنے ساتھیوں کو شہید کروا کر وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ اسلام کی روشنی اور نور سے منور ہونے لگے، سبحان اللہ، اور وہ دنیا کے پاسباں بن گئے، سبحان اللہ، اور انہوں نے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ اسلام اللہ کا پیغام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بالکل، اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو منتخب فرما کر اور آخری کتاب بھیج کر اللہ نے اس پیغام کو پوری دنیا کے لیے نشر فرمایا ہے۔ اب آپ کے بعد نہ کسی اور پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ بے شک، پاکستان کے بنیادی آئین میں یہ بات ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ بالکل، مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری جو مشاورتی کونسل ہے، مجلس شورا ہے، ایک عرصہ دراز سے انہوں نے تمام قوانین کو، مجرمین کی سزاؤں کو اور اچھے کام کرنے والوں کے انعامات کو اور اسلامی شریعت کی دفعات کو، چاہے وہ آئلی قوانین کے متعلق ہوں، فیملی لاز کے متعلق ہوں یا عام لوگوں کے متعلق ہوں، وہ مرتب کیا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسے اب تک پارلیمنٹ میں پیش کر کے قانون کا درجہ نہیں دیا جاتا؟ قاری صاحب، اگر اسلامی نظام ہوتا اور اس کو نفاذ کیا جاتا، بعض قانون کی حرفوں میں نہ رہتا بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں آتا، تو اسلام کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، رحم ہے، لوگوں کو انصاف ملتا، لوگوں کو عدل ملتا، لوگوں کو صحت ملتی، لوگوں کو مکان ملتے، لوگوں کو رہائش ملتی، جیسا کہ خلافت راشدہ کا دور ہمارے سامنے ہے۔ جی حضرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم اقلیتوں کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے ان کی ضمانت لی ہوئی ہے، یعنی غیر مسلم اقلیتیں ہمارے کسی اسلامی ملک میں، اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا تو کل خدا کی عدالت میں اس غیر مسلم اقلیت والے کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی رحمت ہیں کہ آپ تو کسی جانور پر بھی ظلم کو آپ نے برداشت نہیں کیا، اور امت کو یہی تعلیم دی کہ چاہے کہ انسانوں پر اور بلا تفریق مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، چونکہ وقت جو کچھ لوگ اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یا وہ تجاہل عرفانہ ہے ان کا، اور یا یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مذہب کبھی یہ بات نہیں سکھاتا کہ تم کسی کے پر ظلم کرو، جی جی بالکل بالکل، تم کسی کو کچلو، تم کسی پر زیادتی کرو۔ مذہب تو امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام کا معنی ہی پیس ہے، بالکل، اور رحمت العالمین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میری مخلوق پر میرا سب سے پیارا میرا وہ آدمی ہے، وہ بندہ ہے کہ جو میری مخلوق پر رحم کرے، جی جی، میری مخلوق سے اچھا سلوک کرے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جی جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر ہماری اجتماعی وہ قصور ہے جس پر ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء نے ماشاءاللہ اپنے اپنے جمعے کے خطبے میں بھی اس دفعہ اکثر علماء نے یہی خطاب کیا ہے کہ مجموعی طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ایک عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ تمام علماء کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ کو ایسا اتحاد اور اتفاق کرنا چاہیے کہ اسلام بدنام نہ ہو، ہماری کسی بات سے اسلام بدنام نہ ہو۔ اور پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آل پارٹیز کنونشن بلا کر اس میں مشاورت کرے، اس میں علماء ملک کو بھی بلائے، اور جو دوسرے لیڈر ہیں جو غیر منتخب ہیں جو ان کو بھی بلائے، اور مل کر مشورہ کیا جائے کہ بھئی ہمارے ملک اور ملت کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے
اس کے بارے میں ہم مل کر قدم اٹھائیں. اس میں کوئی مسلک، مذہب یا پارٹی یا سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے جب گھر کو آگ لگتی ہے تو ہر آدمی پھر پریشان ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ فائر انجن کو بلاتا ہے، کوئی بالٹی لے کر بھاگتا ہے، کوئی پیالے میں پانی لے کر بھاگتا ہے. اس میں یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے. کیونکہ اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبو گے سارے، نہ تم ہی بچو گے نہ ساتھی تمہارے. آفت جب آتی ہے تو وہ پوچھ کے نہیں آتی یہ کس کا گھر ہے. آج نہ مندر محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ گرجا محفوظ ہے، نہ کوئی قبر محفوظ ہے، نہ کوئی بازار محفوظ ہے. تو اس موقع پر فوری طور پر میں کیونکہ سیاسی بات یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا برطانیہ میں پاکستان کے لیڈروں کے بارے میں یا جماعتوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ، اور یقیناً بات ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، تو آپ مل بیٹھ کر فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ملک کی یکجہتی، ملک کی سلامتی، ملک کے بچاؤ کے لیے ہم سب ایک ہیں. اور علماء بیٹھ کر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو علماء کو بھی، ہر جو ہے وہ جماعت کے علماء کو بلایا جائے، ذمہ داروں کو، اور ان کو بٹھا کر بات کی جائے. یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے. عوام کے کرنے کا کام ہے کہ اجتماعی طور پہ توبہ استغفار اپنے اللہ کے سامنے اور قنوت نازلہ پڑھیں اور توبہ اور استغفار کریں، اور لوگوں میں اتحاد اور اتفاق اور پیار کی بات کریں. اور دوسرا جو ہے یہ ہے کہ جہاں تک ہماری اپنی جماعت کا تعلق ہے تو ہم نے ہر جگہ مذمت کی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے کتنے علماء شہید کر دیے گئے، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، راولپنڈی میں. تو ہم خود جو ہیں وہ اس کا نشانہ ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے لیڈروں پر حملے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور حضرت آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے نا علامہ راشد محمود صاحب کی سرپرستی میں حضرت حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت شاہ امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور دیگر جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں وہ سارے وفد کی شکل میں آج حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ہم آپ کا انتہائی مشکور ہیں، اور ہم جو کہ وقت کی قلت کی وجہ سے اب بریک کی طرف جا رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب مد ذیل العالی ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں نصیحت فرما رہے تھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے ہماری قوم کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے. اور یہ عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر ایسے بے رحم دشمن مسلط ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے. ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اس بات پر مزید گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.